بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ملاقات میں ہم گفتگو کریں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں زکوٰۃ کا مستحق بننے کے لیے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی۔ جس طرح غیر مسلم مالداروں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی، اسی طرح ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی۔ البتہ سنت صدقات غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، کمانے کی قدرت نہ ہو۔ اگر فقیر یا مسکین کو ایسا ہنر جانتا ہو جس سے وہ روزی کما سکتا ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے بڑی غفلت ہوتی ہے اور ہم ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں جو کمانے کی قدرت رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے جیسے ان کو دینا جائز نہیں، اسی طرح ان کو لینا بھی جائز نہیں۔ البتہ فاسق گنہگار کو دینا جائز ہے، یعنی اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، کمانے کی قدرت نہیں ہے تو اس کو دینا جائز ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ وہ اس رقم کو گناہ میں خرچ کرے گا، شراب پینے میں خرچ کرے گا، تو پھر اس کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ مستحق نہ ہونے کے باوجود صرف مال بڑھانے کی حرص میں لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث مبارکہ میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ جمع کر لے۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ سوالی، مانگنے والا جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہو۔ تیسری شرط مستحق زکوٰۃ کے لیے، جس کا نفقہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہو وہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جیسے والدین، بیوی، بچے، آدمی اپنی زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ ان لوگوں کو فقیر یا مسکین ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جائے، البتہ اگر ان میں کوئی مقروض ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، چاہے ان کا نفقہ زکوٰۃ دینے والے کے ذمے واجب ہو۔ علاوہ ازیں اگر دوسرے رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرے زکوٰۃ ادا کرنے۔ الحمدللہ آج ہمارے صاحب حیثیت لوگ اپنے مال کو مختلف رفاہی کاموں اور اداروں میں تو خرچ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ مبارک کام ہے، اور اپنے صدقات و خیرات کو دور دور کے افراد تک تو پہنچاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے، جبکہ رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ بھی ہے اور اجر بھی دوہرا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی مالدار ہو اور اس کے مال پر زکوٰۃ، بیوی مالدار ہے تو وہ اپنے فقیر شوہر کو اپنی مال کی زکوٰۃ دے سکتی ہے، بلکہ زکوٰۃ دینا مستحب ہے، اس لیے کہ شوہر کا نفقہ بیوی پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، ہاشمی اور مطلبی سادات کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جن کا تعلق ہے، اب ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، بلکہ سنت صدقات میں سے یا اپنی جیب خرچ سے ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی مستحق شخص کو زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاہم زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو اس رقم کا مالک بنانا ضروری ہے، اس رقم سے راشن یا غلہ خرید کر دینا درست نہیں ہے، بلکہ روپیے کا ان کو مالک بنانا ضروری ہے جسے وہ جیسے چاہے استعمال کریں۔ یہ فقیر کی مرضی ہے، ہمیں غریب کو اور فقیر کو ان پیسوں کا، ان روپیوں کا مالک بنانا ضروری ہے، اس سے کوئی دوسری چیزیں خرید کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ سنت صدقات ہیں تو آپ اس میں راشن وغیرہ دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح طور پر صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔